بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص کسی مسلمان کی عیب چھپائے گا اللہ جل جلالہ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائیں گے۔ اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے کبھی کبھی انسان دوسرے کے عیوب اچھالتا ہے، دوسروں کے عیوب لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی کمی لوگوں میں آئے، لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت آئے اور میری محبت آئے اور لوگ مجھے بڑا سمجھیں۔ کوئی انسان اگر یہ کرتا ہے، دیکھیں کوئی انسان بھی عیوب سے پاک نہیں ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام معصوم ہیں، صحابہ کرام محفوظ ہیں، باقی ہر انسان کے اندر عیب ہے، کمزوری ہے، کوتاہی ہے، لیکن ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم یہ اس وقت تک اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے جب تک مسلمانوں کے عیوب پہ پردہ نہ ڈالیں۔ اپنے والدین ہوتے ہیں نا، بچے کے اندر کمی کوتاہی بھی ہوتی ہے تو بچے سے ہمدردی ہوتی ہے تو وہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، لوگوں کو نہیں بتاتے کہ میرا بچہ غلط کردار کیا ہے، غلط کریکٹر کیا ہے، وہ اس کی عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، لوگوں کے نظروں میں اس کو محبوب کر کے پیش کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بحیثیت مسلمان اپنے مسلمانوں کے عیوب پہ پردہ ڈالیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آج اگر ہم دنیا میں کسی کے عیوب ظاہر ہونے سے بچاتے ہیں، اس پہ پردہ ڈالتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ میرے آپ کے عیوب پہ پردہ ڈالے گی۔ اور اگر ہم دنیا میں کسی کے عیوب کو ننگا کرتے ہیں، کسی کے اندر کی پوشیدہ باتیں سامنے لاتے ہیں، دنیا میں ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے، من حفر بئرا لأخیہ وقع فیہ، جو اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ ہم دوسروں کے عیوب کھولیں گے، دوسروں کو ننگا کریں گے، اللہ جل جلالہ میں گھر بیٹھے بٹھائے ذلیل کر دیں گے۔ اس لیے آپ اور میں اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے عیوب چھپے رہیں اور ہمیں ذلت اور خواری نہ دیکھنا پڑے، تو ہم دوسروں کی عزت کو محفوظ کریں اور دوسروں کے عیوب پہ پردہ ڈالیں۔ اللہ جل جلالہ اس حدیث کو سمجھتے ہوئے ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔